یہ جی سوال تھے اور جی جواب کہتے ہیں حضرت جی ہمیں بتائیے مولانا منظور احمد مینگل صاحب نماتی ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہ العالیہ زندہ تشریف فرمائے، یہ سوال انہی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، باقی میری تحقیق کے مطابق تو ایسے نہیں ہے، تفصیلات آپ حضرت سے ڈائریکٹ پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ پہلی بات سمجھو، حضرت اقدس نے الاستذکار کی پہلی جلد میں لکھی ہے ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولو، جو چیز کیا ہے؟ جو چیز دیکھنے میں نہ آ جائے اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے کان کس قسم کے؟ میرے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا یہ کہ الگ ہے ایسے؟ ایسا سمجھ نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی۔ ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، چاہے وہ شہداء ہوں یا انبیاء ہوں، بل ہم احیاء عند ربہم، اللہ کے مہمان ہیں۔ سمجھی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اس قسم کے مباحث میں پڑھنا، بس اتنا کہہ دو الانبیاء احیاء، سمجھے؟ فی قبورہم کہہ دو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، شہداء کہہ دو کہ شہداء احیاء، سمجھے؟ باقی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات اخروی ہے۔ ان النص لم یتعرض لہا، نص نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نبی جب تک دفن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مزار مبارک میں جب صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، درس دیتے تھے، تو کیا ان کی حیات مشعور تھی، معلوم تھی یا غیر معلوم تھی؟ بولو، یعنی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما کان حیا وجالسا ومدرسا الصحابہ، جب صحابہ کو درس دے رہے تھے تو حل حیاتہ کانت معلومتا ومعروفتا ومشعورتا ام لا، اس وقت حیات معروف مشہور تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہر ایک کے سامنے واضح تھی، سمجھیں؟ اب کہہ رہے ولیکن لا تشعرون حیاتہم، اس لیے کہ اب ہم سے غائب ہو گئے تو کیفیت میں نہیں پڑھنا ہے، حیات ہے لیکن کیفیت اس کی کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ الانبیاء بھی ہے، احیاء بھی ہے، فی قبورہم بھی ہے، اور پھر حضرت اقدس کا قاعدہ آ گیا کون سا؟ ما لا یرا لا یکیف، حیات ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات دنوی کی طرح ہے، کسی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔